نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، خاندان آل محمد پہ باز بلند صلوات۔ اپنی عبادت کی قبولیت کی خاطر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا الذي قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات، وعلى آله الطيبين الطاهرين الشرفاء، سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي الشبير والشبر، قاتل المرهب والأنطر، قاسم طوبى والسقر، مولانا ومولانا أبي الحسنين صلوات. أما بعد، فقد قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفيناهم من عبادنا صلوات. میرے برادران گرامی، صاحبان عزا، آج شب قدر کی پہلی رات ہے اور شب ضربت مولا المتقیان ہے۔ میں اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے ولی العصر کی بارگاہ میں تسلیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کریم اللہ آل محمد کا صدقہ اس ولی العصر کے ظہور میں جلد تعجیل فرمائے، تاکہ یہ انتقام جو ذہن میں ہے وہ امام کی رکاب میں مل کر ہم انشاءاللہ منتقمین کی فہرست میں سر فہرست مولا ہمیں قرار فرمائے۔ تو انشاءاللہ کچھ لمحات فضائل کے ہوں گے، کچھ لمحات مصائب کے 3 حصے تقسیم کریں گے۔ ایک حصہ ابھی جو رات کے ساتھ متعلق ہے، ایک حصہ صبح ضربت کے وقت، اور ایک حصہ پرسوں 21 کے دن کے مناسبت سے۔ تو اللہ لم یزل، وہ کبریاء مطلق، وعلا کل شیء قدیر، اللہ فرما رہا ہے: ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفیناہ من عبادنا، کہ یہ جو میں نے تمہیں منشور دے کے بھیجا ہے، یہ جو تمہیں ہدایت کے لیے کتاب دے کے بھیجی ہے، یہ میں نے بے وارث نہیں بھیجی، وارثوں کا انتخاب بھی میں اللہ نے ہی کیا ہے۔ یوں سمجھیں کہ قرآن اور آل محمد کے درمیان میں اتنا گہرا ربط ہے، جس طرح پرسوں میں نے کہا تھا، لاکھ کوئی کہتا رہے میں یہ میں وہ،
فقط رسول کی زبان سے ایک پیغام ہمیں ملتا ہے، القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ قرآن اگر حالت انسانی میں ہوتا تو علی ہوتا، قرآن اگر حالت انسانی میں ہوتا تو علی ہوتا، علی اگر شکل کتابی میں ہوتا تو قرآن ہوتا۔ قرآن ھدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے۔ قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے۔ قرآن کے بارے میں بھی اللہ نے کہا فیہ تبیان کل شیء، ہر شے کا بیان اس کے اندر میں نے بھر کے رکھا ہے، سما کے رکھا ہے، احصا کر کے رکھا ہے۔ اور امام کے بارے میں بھی کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَا فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کا علم میں نے امام مبین کے سینے میں بند کر دیا۔ قرآن ھدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے۔ قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے۔ قرآن اجمال ہے، علی اس کی تفصیل ہے۔ قرآن اجمال ہے، علی اس کی تفصیل ہے۔ قرآن میں ایک سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن میں ایک سورہ نوح ہے، علی نوح کا بھی مشکل کشا ہے۔ قرآن میں ایک سورہ محمد ہے، علی جانشین محمد ہے، علی اخی محمد ہے، علی وزیر محمد ہے۔ قدردان مجمع، قرآن تو بہت عظیم چیز ہے نا۔ قرآن کی ایک آیت پہ یوسف ماہ کنعان تل گیا، علی کی ایک ضربت پہ سارا جہان تل گیا۔ قرآن تو عظیم چیز ہے نا۔ پس امام وہ چاہیے جو ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہے انی اعلم بکل آیت این نازلت فی من نازلت فی النہار نازلت ام فی اللیل فی الانبیاء نازلت ام فی الاوصیاء و انی اعلم ظاہرہا و باطنہا و ناسخہا و منسوخہا و بطونہا کا کفتی۔ مجھ علی سے قرآن پوچھو، دوسروں سے کیوں پوچھتے ہو؟ مجھ علی سے قرآن پوچھو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پہاڑوں پہ نازل ہوا ہے یا غاروں میں نازل ہوا ہے، دن میں نازل ہوا ہے یا رات میں نازل ہوا ہے، سفر میں نازل ہوا ہے یا حضر میں نازل ہوا ہے، انبیاء کے بارے میں آیا ہے، اوصیاء کے بارے میں آیا ہے۔ میں قرآن کا ظاہر بھی جانتا ہوں، میں قرآن کا باطن بھی جانتا ہوں۔ قرآن کی 70 گہرائیاں ہیں، میں علی ہر گہرائی کو جانتا ہوں۔ کا کفتی، جس طرح بندہ ہاتھ کی ہتھیلی کو جانتا ہے، جس طرح بندہ اپنی، اور وہ علی کا وہ سلونی کا جملہ جو ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے مولا نے کہا تھا، اور پھر یہ کہا تھا لَسُنِّيَتْ لِيَ الْوِسَادَ وَجَلَسْتُ عَلَيْهَا لَجَاءُ أَهْلُ التَّوْرَاةِ بِالتَّوْرَاتِهِمْ وَأَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ وَأَهْلَ الزَّبُورِ بِالزُّبُورِهِمْ وَأَهْلَ الْفُرْقَانِ بِفُرْقَانِهِمْ کہ امیر شام مجھے جنگوں سے مہلت دے دے، میرے لیے مسند بچھا دی جائے، میں اس پر جلوہ فگن ہو جاؤں، اور تورات والے اپنی تورات اٹھا کے لائیں، زبور والے اپنی زبور لے کر آئیں، انجیل والے اپنی انجیل لے کر آئیں، قرآن والے اپنا قرآن لے کر آئیں۔ مجھے نہ دیں ہر سطر، ہر کتاب، ہر صفحہ، ہر سطر پکار کر کہے اسی طرح پڑھ رہا ہے جس طرح موسیٰ و عیسیٰ پڑھا کرتے تھے۔ ارے امام وہ چاہیے جو کسی میدان میں نہ بکے، نہ جھکے، نہ ڈرے۔ لیڈر وہ چاہیے جو کسی مقام پر کسی نے میرے مولا سے مسئلہ پوچھا نا تو مولا نے فوراً جواب دیا، کہتا ہے یا علی ذرا سوچ لیا کرو، کبھی ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے۔ مولا نے کہا مجھے اپنے جیسا نہ سمجھ، تیرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ کہتا 5۔ تو مولا نے کہا تو نے کیوں نہیں سوچا؟ کہا یہ ہاتھ تو 24 گھنٹے میرے سامنے ہے، 5 کی 6 نہیں، 5 کی 4 نہیں، اس میں خطا کیسی؟ علی نے فرمایا ارے بغضی انسان، ہمیشہ تیرے دل میں بغض بھڑکتا رہتا ہے، جس طرح تیرے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، تو اس میں اشتباہ نہیں کر سکتا، 5 کی 6 نہیں ہو سکتی۔ علی کے سامنے 24 گھنٹے کائنات اسی طرح رہتی ہے، علی بھی اس میں خطا نہیں کر سکتا۔ ایک دن ابن عباس نے کہا مولا جی چاہتا ہے کہ قرآن کی تفسیر سنوں، نبوت کے بعد پھر کسی نے قرآن کی تفسیر نہیں سنائی، نہ مزہ آیا ہے۔ علی نے کہا مغرب کی نماز کے بعد مجھے یاد دلانا۔ جب مغرب کی نماز ہو گئی تو مولا کے قدموں میں آ بیٹھا، مولا دل چاہتا ہے کہ قرآن کی تفسیر ہو جائے۔ مولا نے شروع کر دی، کتابوں نے لکھا کہ ادھر مؤذن نے صبح کی اذان دی،
ابھی مولا علی بائے بسم اللہ کے نقطے پہ بول رہا تھا، ادھر مؤذن نے آ کر صبح کی اذان دی، ادھر مولا بسم اللہ کی تفسیر شروع کر رہے تھے، تو اس صاحب نے کہا کہ مولا اتنا مزہ آ رہا تھا، افسوس کہ رات نے وفا نہیں کی۔ مولا نے کہا ابن عباس یہ تو 12 یا 14 گھنٹوں کی رات ہے، مجھے کبریاء مطلق کی قسم اگر یہ رات لمبی ہو جائے، چاہے جتنی لمبی ہو جائے، قیامت کا سورج طلوع کر سکتا ہے، میں علی مفسر ہوں، تم سننے والے ہو، فقط بسم اللہ کی تفسیر بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ تو 12 یا 14 گھنٹے کی رات ہے نا، علی مفسر ہو، قیامت کا سورج طلوع ہو سکتا ہے لیکن بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی۔ مولا اتنی تفسیر؟ مولا نے کہا تفسیر ہو سکتی ہے تو اختصار بھی ہو سکتا ہے، اگر تفصیل ہو سکتی ہے تو اختصار بھی ہو سکتا ہے۔ مولا ذرا اختصار فرمائیں، تو علی نے کہا اللہ نے آسمان سے اتاری ہیں 104 کتابیں، 100 کتابوں کو بند کیا ہے 4 میں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں، 4 کو بند کیا ہے سورہ یاسین میں، سورہ یاسین کو بند کیا ہے سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کو بند کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بند کیا ہے با میں، اور با کو بند کیا ہے نقطے میں۔ علی فرماتے آنا نقطہ تو تحت الباب، وہ نقطہ میں ہوں جو بے کے نیچے ہوں، وہ نقطہ میں ہوں جو با کے نیچے ہوں۔ ابن عباس نے ہاتھ باندھے، مولا آپ کے فضائل اور مناقب انبیاء نے بیان کیے، محمد نے بیان کیے، کتب آسمانی نے بیان کیے، قرآن نے بیان کیے، لا تعد ولا تحصى، فضائل کا مالک ہو کر، جبکہ رسول نے بھی کہا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا ایک اونٹوں کی قطار چل رہی ہے، مہار کے ساتھ مہار ہے، گردن کے ساتھ گردن ہے، ہر اونٹ کے اوپر بکس لدے ہوئے ہیں۔ تو جناب جبرائیل سے پوچھا احمد مرسل نے کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ جب کہ میں معراج پر آیا ہوں یہ اونٹوں کی قطار چل رہی ہے، مہار کے ساتھ مہار ہے، قطار کے ساتھ قطار ہے، گردن کے ساتھ گردن ہے، بکس کے ساتھ بکس لدا ہوا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا اے احمد مرسل، ہمیں بھی آپ کی رسالت کی قسم ہماری بھی جرت نہیں ہے کہ اللہ سے پوچھیں کہ ماجرا کیا ہے۔ شب بیداری ہے، ذرا بیدار ہو کے بیٹھے، مولا کی منقبت سننے آئے ہیں اور مولا کی منقبت بیان ہو رہی ہے، تو ذرا دلوں کو اجاگر کر کے بیٹھے۔ تو مولا یہ ہماری تو جرت نہیں ہے پوچھنے کی، تو پاک رسول نے کہا کیا وہ راز آؤٹ کر دوں؟ کہا مولا سب فرشتوں کی یہی خواہش ہے۔ تو رسول نے فرمایا جس اونٹ کو مرضی بٹھاؤ۔ تو جبرائیل کہتے ہیں میں نے آزمائش کی خاطر چند اونٹ بٹھائے، چند بکسے کھولے، کان مملوءا من الکتب، ہر بکسہ کتاب کے ساتھ پر تھا۔ جس کتاب کو کھولتا ہوں، جس صفحے کو کھولتا ہوں، جس سطر کو کھولتا ہوں، کلہم فضائل علی ابن ابی طالب، سب علی ولی کے فضائل لکھے ہوئے تھے۔ اللہ یا رسول اللہ یا مولا آپ کے فضائل کتب آسمانی نے بیان کیے، انبیاء نے بیان کیے، لا تعد ولا تحصى، فضائل کے مالک ہو کر آپ کہتے ہیں کہ میں نقطہ ہوں، آپ کہیں الف۔ علی فرماتے ہیں لست بالف، میں الف نہیں ہوں۔ کیوں؟ الف کا عدد ہے 1، فهو مقام التوحید، وہ توحید کا مقام ہے۔ مولا کہیں میں با ہوں، مولا فرماتے ہیں لست بالبا، میں با بھی نہیں ہوں۔ کیوں؟ با کے عدد ہے 2، فهو مقام الرسالت، وہ رسالت کا مقام ہے۔ مولا کہو میں تیسرا لفظ ہوں، علی فرماتے اگر تیسرا بنوں ان دونوں سے جدا ہوتا ہوں۔ علی جدا ہونا بھی برداشت نہیں کرتا، رہنا بھی ان دو کے ساتھ چاہتا ہے۔ چھوٹا اتنا جتنا نقطہ مہم اور ضروری اتنا، جب تک میں نہ ہوں نہ پتہ الف کا چلتا ہے نہ سمجھ میں آتی ہے۔ جب تک وہ نقطہ میں نہ ہوں نہ الف کا پتہ چلتا ہے۔ بھئی یہ تو یہ ان کی کنیز کا کمال دیکھیں، حبشہ سے چلی ہے، اول محمد کی خدمت کی ہے، صلہ کیا ملا ہے؟ ایک راوی کہتا ہے رأیت امرأۃ ضعیفۃ فی البادیہ، میں نے ایک بڑھیا کو دیہات میں دیکھا، جنگل میں دیکھا، صحرا میں دیکھا۔ میں قریب گیا، میں نے کہا من انت، میں پوچھ سکتا ہوں بی بی آپ کون ہیں؟ اس نے یہ نہیں کہا فلاں کی ماں ہوں، فلاں کی بیٹی ہوں۔
فوراً کہا قل سلام فسوف تعلمون، اے بندہ خدا پہلے سلام کرتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں، پہلے سلام کرتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بی بی من این انت، کہاں کی رہنے والی ہو؟ پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی ینادینہ من مکان بعید، کہ دور کے رہنے والی۔ میں نے کہا این تریدین، بی بی کہاں جا رہی ہو؟ تو پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج البیت سے مجھے سمجھایا کہ میں حج پہ جا رہی ہوں۔ تو میں ڈر گیا کہ اتنے سوال کیے، اس نے ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت سے دیا۔ تو میں نے کہا پوچھو تو صحیح، یہ جنیہ ہے یا کہیں انسان ہے؟ انت من الجن ام من الانس، اے آپ جنیہ ہیں یہ انسان ہے؟ انہوں نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم، لفظ بنی آدم سے مجھے سمجھایا کہ میں جنیہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میں اولاد آدم ہوں۔ میں حیران ہوا، ہے اکیلی، جا بھی حج پہ رہی ہے بھی عورت ذات، تو اکیلی تو نہیں چلی ہوگی۔ تو میں نے کہا بی بی متا انقطع القافلہ، قافلہ سے کب جدا ہوئی؟ تو پھر قرآن کی آیت پڑھی انا خلقنا السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا۔ تو مجھے سمجھایا اس نے کہ مجھے 6 دن ہو چکے ہیں قافلہ سے بچھڑے ہوئے۔ تو میں نے سوچا بوڑھی ہے، کھانے پینے کا بھی اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بی بی حل تشتہین طعاما، کیا کھانے کی طلب ہے؟ پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے کوئی ایسا جسد نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو۔ تو میں سمجھ گیا کہ بی بی کو کھانے کی حاجت، میں نے کھانا کھلایا۔ اب سواری ایک تھی، وہ ضعیفہ تھی، تو میں نے کہا بہتر ہے کہ اس مستور کو اپنے ساتھ سوار کر لوں اور جلدی جلدی اسے قافلہ تک پہنچا دوں۔ تو پھر میں نے اسے کہا حال رادف ہو کہ آیا آپ میرے بیک سائڈ پہ بیٹھنا پسند کریں گی؟ پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان میں 2 خدا ہوتے تو زمین آسمان برباد ہو کے رہ جاتا۔ یعنی مجھے سمجھایا کہ تم میرے نامحرم ہو، میں تمہاری نامحرم ہوں، ایک سواری پر سوار۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ تو میں حیران ہوا، میں نے بی بی کو سوار کیا۔ فلما ادرکنا القافلہ، جب ہم قافلہ تک پہنچے تو میں نے کہا حل لک حاۃ فیہا، کوئی آپ کا اس میں رہنے والا، جاننے والا، پہچاننے والا ہے؟ اس نے پھر قرآن کی 4 آیات پڑھی وما محمد الا رسول ویا خذ الکتاب ویا موسیٰ انہ من اللہ ویا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یعنی ایک کا نام لیا محمد، ایک کا داؤد، اس کا موسیٰ، یعنی 4 نام جب گنے تو میں نے دیکھا 4 جوان بھاگتے ہوئے اس بی بی کے نزدیک آئے۔ تو میں نے کہا بی بی ان کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے۔ جب یہ 4 آ گئے تو اس نے انہیں قرآن کی آیت پڑھ کے یہ اشارہ کیا کہ اس نے میری خدمت کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب جناب شعیب کی بیٹی صفورہ نے اسے کہا تھا جناب موسیٰ کو کہ میری ان کو پانی پلا دو، یا انہوں نے خود ہی دمبیوں کو پانی پلایا اور بڑی حفاظت کے ساتھ لے کر گئے جناب شعیب کے پاس۔ ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی، یہی بیٹیاں تھیں۔ تو بڑی بیٹی صفورہ نے کہا یا ابت استاجرہ، اے بابا اسے کچھ اجرت دو۔ تو اس نے بھی وہی قرآن کی آیت پڑھی کہ اس نے میری اتنی خدمت کی ہے، اے بیٹو اسے اجرت دو۔ تو انہوں نے کافی سارا مال مجھے دیا۔ تو جب وہ دیکھ رہی تھی کہ خدمت اس کی زیادہ ہے اور صلہ کم ہے، تو اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھی واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، ڈبلنگ کرتا ہے۔ تو انہوں نے سمجھا ہماری ماں اس پر راضی نہیں، انہوں نے مجھے اور مال دیا۔ جب یہ سارا کچھ مجھے مل گیا تو میرا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا اے بچوں یہ بتا سکتے ہو یہ مستور ہے کون؟ تو انہوں نے کہا ہی فضہ جاریت الزہرا، یہ جناب زہرا کی کنیز فضہ ہیں۔ وما تکلمت منذ 20 سنۃ الا بالقرآن، 20 سال ہو چکے ہیں انہوں نے بغیر قرآن کے کبھی کلام ہی نہیں کیا۔ یہ ایک گھرانے کی کنیز ہے۔ تو مولا علی کا وہ فرمان سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، حتیٰ ابھی مصائب میں بھی کل آئے گا کہ مولا نے آخری وقت بھی یہ کہا
کہ مت سمجھو کو علی کو ضرب لگی ہے، لیکن جس نے جو پوچھنا ہو ابھی بھی پوچھ سکتا ہے. کیوں؟ علمنی رسول اللہ زکن زکا، مجھے محمد نے علم اس طرح بھرایا ہے، پلایا ہے جس طرح بچہ بچے کو چوک دیتا ہے. یہ نہیں کہا مولا نے کہ جس طرح ماں بچے کو دودھ دیتی ہے، کیونکہ دودھ کافی تغیر و تبدل کے بعد بنتا ہے. یہ نہیں کہا مولا نے، کہا علمنی رسول اللہ زکن زکا، جس طرح پرندہ اپنے بچے کو چونچ کے ذریعے غذا چبا کے نرم کر کے دیتا ہے، مجھے علی نے اس طرح، مجھے محمد نے اس طرح علم شفٹ کیا، نقل کیا ہے. اور رسول کا بھی وہ فرمان، یا علی انت ویاء علمی و وصی و بابی، میرے علم کا ظرف فقط تو علی ابن ابی طالب ہے. میرے علم کا ظرف فقط تو علی ابن ابی طالب ہے. وصی، کوئی کچھ کہتا پھرے، حقیقت میں میرا جانشین تو علی ابن ابی طالب ہے. وبابی، اور میرے تک پہنچنے کا دروازہ بھی تو علی ابن ابی طالب ہے. جو تیرے راستے سے آئے گا مجھ تک پہنچے گا، جو تجھ سے ہٹ کر آئے گا کبھی مجھ تک. ینحدر عنی السیل، علی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے علم کے سیلاب جاری ہوتے ہیں. ولا یرقی الی الطیر، تیز رفتار پرندہ بھی میرے علم کی پرواز کے ساتھ پرواز نہیں کر سکتا. ایھا الناس، اے لوگو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس سے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں. ان بین جوانحی لعلما جنبا، یہ میری پسلیوں کے درمیان علم کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں. ابن عباس ساتھ تھا، کہتے ہیں ابن عباس یہ زہرہ، یہ عطارد، یہ مریخ دیکھ رہے ہو؟ جی مولا دیکھ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں فیہن مدائن کا مدائنکم، ان میں بھی اسی طرح شہر آباد ہیں جس طرح تمہارے یہاں آباد ہے. فیہن خلق اکثر من الجن والانس، ان میں بھی جنات اور انسان اس طرح آباد ہیں جس طرح تمہارے یہاں آباد ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کوئی مخلوق بغیر حجت کے نہیں رہ سکتی، ان سب کی حجت کون ہے؟ علی فرماتے ہیں انا حجت اللہ علیہن وعلیکم، میں ان پر بھی حجت ہوں، تم پر بھی حجت ہوں. ان کا بھی میں امام ہوں، تمہارا بھی میں. کائنات میں دیکھیں امیر المؤمنین بڑھتے بگڑتے رہے ہیں مگر امام المتقین ایک رہا ہے. کائنات میں امیر المؤمنین لوگوں نے بڑے بڑے بنائے، لیکن امام المتقین. اور تمہارے مذہب میں اتنی احتیاط ہے کہ کسی نے آ کے امام حسن مجتبی سے کہا یا امیر اللہم صلی علی محمد وآلہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، تو مولا نے فرمایا کذبتا، جھوٹ بول رہے ہو، اللہ نے امیر المؤمنین فقط میرے باب علی ابن ابی طالب کو بنایا. کہا مولا آپ علم لدنی کے وارث نہیں ہیں؟ کہا علم لدنی جاننا، علم لوح محفوظ جاننا اور چیز ہے، امیر المؤمنین ہونا اور چیز ہے. یہ دو چیزیں میرے بابا کے ساتھ خاص ہیں. ایک سلونی سلونی کہ کائنات میں ماں نے بیٹا نہیں جنا جو منبر پہ بیٹھ کے سلونی سلونی کرے. ایک تھا خطیب بغداد عبد الرحمن ابن جوزی، اس نے بھی کہا سلونی سلونی. علی اپنے وقت کا امام تھا، میں اپنے وقت کا خطیب ہوں، جو پوچھنا چاہو پوچھو. کتابوں نے لکھا ایک مومنہ کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، ختم کیا میں نے، فضائل مصائب کی طرف آ رہا ہوں. ایک مومنہ کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، کھڑکی سے جھانکا، حیران ہوئی کہ یہ سلونی سلونی علی کے بعد کس کی جرت. تو دروازے کی طرف سے آ گئی، جہاں مستورات بیٹھتی ہے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئی. اس نے کہا سلونی سلونی. امامے کا روب تھا، ابا کا روب تھا، داڑھی کا روب تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کچھ سوال کرے. لیکن اس مومنہ نے کہا اے خطیب بغداد، اے عبد الرحمن ابن جوزی، تو جو اعلان کر رہا ہے ایک سوال پوچھوں؟ تو کہتا ہے میں تو اس لیے بار بار پکار رہا ہوں کہ پوچھو. کہا مجھے یہ بتاؤ جب باب آدم نے پہلی دفعہ حج کیا تھا تو حج کے بعد بال ترشوانے واجب ہیں، بتاؤ کس حجام نے تراشے تھے؟ یہ کتاب کا حوالہ ہے. بتاؤ کس حجام نے تراشی؟ حیران پریشان. کہا گھبراؤ نہیں، بڑے بڑے علماء کو سوالوں کے جواب نہیں آتے، کوئی بات نہیں. ایک اور سوال پوچھ، یہ بتاؤ کہ جب سلیمان ابن داؤد کا تخت محو پرواز تھا
اور ایک چونٹی نے کہا تھا دوسری چونٹیوں کو جلدی جلدی اپنی بیلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا یہ لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ یہ پوچھ سکتی ہوں وہ اعلان کرنے والی مقررہ نر تھی یا مادہ؟ نر تھی۔ جب یہ سوال بھی نہ آیا تو ممبر کے نیچے اتر گئے۔ اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا گھبرائے نہیں بزرگ، گھبرائے نہیں، فقط یہ بتا دو یہ جو سر پہ امامہ باندھا اس کے پیچ کتنے؟ اس کے تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا خود آئی ہو تو تم پر نفرین، کسی نے تمہیں بھیجا ہے شوہر نے تو اس پر نفرین، مردوں کے مجمع میں عورت کا کیا کام؟ تو اس مومنہ نے کہا یہ فتویٰ فقط مجھ پر ہے یا کسی اور پر بھی لگ سکتا ہے؟ یہ فتویٰ مجھ پر ہے یا فقط کسی اور پر بھی لگ سکتا ہے؟ اور کا نام آ گیا تو سننا۔ بس میں نے ختم کر دیا، آپ کا مزاج ہی نہیں ہے فضائل کے ساتھ چلنے کا۔ اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ام المؤمنات مومنین رسول اللہ کا حرم کہ ایک دفعہ میں گھر میں بیٹھی تھی، میرا بابا حضرت ابو بکر بھی تشریف فرما تھے اور مولا علی بھی تشریف فرما تھے، تو میرا بابا باتیں میرے ساتھ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے علی کا چہرہ، دیکھ رہے تھے۔ تو میں تھوڑی دیر کے بعد جب علی چلے گئے نا تو میں نے بابا سے پوچھا اے بابا آپ باتیں میرے ساتھ کر رہے تھے اور چہرہ علی کا دیکھ رہے تھے؟ تو میرے بابا نے کہا میں نے رسول اللہ کی زبانی سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میرے بابا بھی چلے گئے، پاک رسول آئے تو میں رسول کے قدموں پہ بیٹھی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو رسول نے پوچھا آپ کو کس نے کہا؟ تو میں نے کہا میرے بابا حضرت ابو بکر نے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اچھی اولادیں ماں باپ کی باتوں میں شک نہیں کیا کرتی، اچھی اولادیں ماں باپ کی باتوں میں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو علی ہمارے میں موجود ہیں، ہم علی کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا وقت آ جائے کہ علی کا چہرہ میسر نہ ہو آنے والے نسلوں کے لیے تو وہ یہ عبادت کیسے کریں گے؟ تو رسول نے فرمایا ذکر عبادت، اس کا ذکر۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ وقت کی نزاکت بتا رہی ہے کہ عنقریب ذکروں پر بھی پابندی لگ جائے گی، تو پھر کیا ہوگا جو دوسری نسلیں علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا حبہ عبادہ، پھر اس کی مودت اور محبت عبادت ہے۔ رسول نے فرمایا ان تین چیزوں پر اللہ کا نور برستا ہے، علی کے چہرے پر بھی اللہ کا نور برستا ہے، کعبے کی زیارت پر بھی اللہ کا نور برستا ہے، قرآن کی سطروں پر بھی اللہ کا نور برستا ہے۔ لیکن دیکھیں مومنین، کعبہ جانے کے لیے وقت بھی درکار ہے، پیسہ بھی چاہیے، قرآن کی زیارت کے لیے وقت بھی چاہیے، لیکن علی کی مودت اور محبت عبادت حاصل کرنے کے لیے کوئی سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے، فقط ماں پاک دامن ہونا چاہیے، فقط ماں کا دامن پاک ہونا چاہیے کہ حلالی کے علاوہ کوئی علی سے مودت اور محبت رکھ ہی نہیں سکتا۔ بس شرفا، بہت بڑی مصیبت کا دن ہے، بہت بڑی مصیبت کی رات ہے۔ یہ مسلم ہے علماء امامیہ کے درمیان کہ 60 ہجری 19 ماہ رمضان صبح مولا علی کو ابن ملجم مرادی کی ایسی ضرب لگی جس سے زمین و زمان ہل گئے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج کی مصیبت کوئی 10ویں کے دن کی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ آج کی مصیبت کوئی جمادی الثانی کی 3 تاریخ جناب زہرا اطہر کی مصیبت سے کم نہیں ہے۔
آج کی مصیبت کوئی 28 سفر سے کم نہیں ہے. یہ میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ ان بیٹیوں سے پوچھو جو کوفہ میں بیٹھ کر کہہ رہی تھی بابا پردیس میں ہمیں یتیم کر دیا, ہمارا سہارا کون بنے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پرسے کی رات ہے, پرسے دینے کا مزاج بناؤ. مومنین, بی بی فرماتی ہیں میرے بابا کا یہ معمول تھا ماہ سیام میں, ایک دن حسن بھائی کیا افطار کرتے تھے, ایک دن حسین بھائی کیا افطار کرتے تھے, ایک دن میرے یہاں افطار کرتے تھے. یہ جو 18 کی شام اور 19 کی رات آئی نا, یہ افطاری زینب کے گھر میں تھی. تو میں بابا کے لیے ایک تشت میں 2 جو کی روٹیاں, ایک تھوڑا سا نمک, ایک دودھ کا پیالہ لائی. تو میرے بابا جیسے ہی نماز مغرب اس کے بعد فارغ ہوئے تو افطار کرنے کی طرف جب متوجہ ہوئے تو مجھے کہا بیٹی ایک وقت میں 2 کھانے لائی ہوں. آپ کو پتہ نہیں میں بھائی محمد کی سیرت پر چلتا ہوں, کبھی میرے بھائی محمد نے بیعت وقت 2 کھانے نہیں کھائے تھے. میں نے آپ کے نانا کی زبانی سنا ہے ان الدنیا فی حلالها حساب وفی حرامها عقاب, کہ جس کا کھانا جتنا طولانی ہوگا قیامت کے دن اس کا حساب بھی اتنا طولانی ہوگا. اے کلثوم و زینب, کیا آپ چاہتی ہیں کہ تمہارا بابا حساب کے لیے اتنی دیر رکا رہے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے بابے کا دل چاہتا ہے کہ میں دودھ اٹھا لوں, تو میں نے دودھ اٹھایا. میرے بابا نے معمولاً ان پورے ماہ سیام میں 3 لقموں سے زیادہ کبھی تناول نہیں کیا تھا. اگر ہم پوچھتے تھے بابا اتنا کم کھانا کیوں کھاتے ہیں, تو میرے بابا فرماتے میری اولاد اللہ کی ملاقات کا وقت آ گیا ہے, میں نہیں چاہتا جب اللہ سے ملاقات ہو تو میرا شکم پر ہوگی وہاں سے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بی بی کہتی ہے کہ میرے بابا نے فرمایا ایک دن جبرائیل ساری خزانوں کی چابیاں لے کر آیا پاک رسول کی خدمت میں. کہا یا رسول اللہ یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں, اسے کھاؤ پیو استعمال کرو. تو میرے بابا نے کہا کہ میرے بھائی محمد نے پوچھا اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ میں لے لوں تو انجام کیا ہوگا؟ اس نے کہا بھر کے موت تو برحق ہے, جانا تو ہے اللہ کے ہاں. تو پاک رسول نے فرمایا اے جبرائیل جا کر میرے اللہ سے کہہ دو ایسے فانی دنیا کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بی بی فرماتی ہے پھر میرے بابا کی پہلے روٹین معمول یہ تھا کہ اندر مصلی بچھا کر نماز نافلہ پڑھا کرتے تھے. اس دن کچھ میرے بابا نے اپنی روٹین بدلائی, پہلے اندر نافلہ پڑھتے رہے, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر باہر آتے اور سورہ یاسین کی بھی تلاوت کرتے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے. تو میں نے کہا بابا آج تو منظر عجب ہے, سمجھ نہیں آ رہی, آج آپ پریشان ہیں. بابا وجہ کیا ہے؟ کبھی مصلی اٹھایا باہر آ گئے, پھر کہا مجھے تھوڑا سا سونے دو. میری بیٹی جب صبح طلوع ہونے لگے صبح صادق تو مجھے اٹھا دینا. یکا یک میرا بابا اٹھے, میں نے دیکھا کہ چہرے پہ زردی کے آثار تھے. اٹھے کہا اللہم بارک لنا فی الموت, میرا اللہ مجھے موت مبارک فرما. اللہم بارک لنا لقاک, میرا اللہ مجھے اپنی ملاقات میں مبارک کر دے. تو میں نے کہا بابا خیر ہو, آج تک آپ نے ایسا کبھی جملہ نہیں کہا تھا, خیر تو ہے بابا ایسے جملے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو تھوڑی دیر گزری تو کہا میری بیٹی آج صبح تیرا بابا یہاں سے رخصت ہو جائے گا. مومنین میں آپ سے پوچھتا ہوں جس بیٹی کو باپ بتائے صبح میں مارا جاؤں گا, اس بیٹی کا کیا جینا جسے پتا ہو پردیس میں ہم ہیں, کہیں خوارج ہیں, کہیں جنگ صفین کے دشمن ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آفرین مومنین آفرین. بی بی کہتی ہیں یا مولا کا ایک مؤذن تھا
نبا اس کا نام تھا. صبح صبح اس نے دروازہ کھٹکایا اذان کے لیے. میرے بابا تڑپ کر اٹھے. میں گئی آستابہ پانی کا لائی. بابا نے تجدید وضو کیا. امامہ میں لائی. بابا نے امامہ سر پہ رکھا. اب آپ نے دوش پر کی. جیسے ہی چلنے لگے, بھیا حسین کو کسی معتقد نے ایک بدخوں کا جوڑا دیا تھا, وہ جلدی سے آئی اور میرے بابا کی آبا کو اپنے جوجوں سے لپٹ گئی تو چیخ و پکار کرنے لگی. میرے بابا نے کہا رو لو رو لو, تھوڑی دیر بعد تمہارے ساتھ رونے والے اور بھی جمع ہو جائیں گے. تو میں نے کہا بابا یہ کیا فعال بد نکالی ہے؟ میرے بابا نے کہا بیٹی ہم فعال بد نہیں نکالتے, یہ اللہ کے مقدرات میں سے بات تھی جو میں نے آپ سے کہی. کہا زینب و کلثوم یہ پرندے ہیں, انہیں کھانا پانی دے سکو تو رکھنا, اگر نہ دے سکو تو انہیں آزاد کر دینا, اپنا کھانا پانی خود تلاش کریں گے. میں کہتا ہوں مولا آپ کو پرندوں کا یاد ہے, کاش 10ویں کے دن دیکھتے جب سکینہ نے جام پانی لیا ہوا تھا. کبھی دائیں دوڑتی تھی, کبھی بائیں جاتی تھی, کہتی تھی اللہ تاج مسلمانوں میرے سجاد کے زنجیر گرم ہو گئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بی بی کہتی ہے تھوڑی دیر بعد جب میرا بابا دروازے کے قریب پہنچے, قیامت کا منظر تھا. جب کنڈی کی زنجیر کھولی اس میں جو میخیں پیوست تھی کھول کے میرے بابا کی آبا کو چمٹ گئی. تو میرے بابا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا بابا رات سے آپ یہی کہہ رہے ہیں خیر تو ہے. کہا بیٹی بس آج صبح تمہیں میری اطلاع مل جائے گی. میں رونے چلانے لگی. مولا باہر گئے, میں جلدی سے آئی بھیا حسن کے پاس. بھیا کو بتایا ساری رات بابا سوئے نہیں, ابھی آدھی رات سے تھوڑا وقت گزرا ہے کہ بابا مسجد میں چلے گئے. مولا حسن جلدی جلدی بابا کے پیچھے آئے. بابا ابھی تو رات کی تہائی باقی ہے, اتنا جلدی کیوں جا رہے ہو مسجد میں؟ مولا نے فرمایا بیٹا مجھے بھی پتا ہے رات کا بھی باقی ہے, ابھی میں نے ایک خواب دیکھا ہے, مجھے گھر میں آرام نہیں آیا. تو مولا حسن نے فرمایا اللہ آپ کو خیر دکھائے. بابا کیا دیکھا ہے؟ مولا علی نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ جبرائیل آسمان سے نیچے اترا ہے, کوئی ابو قبیس سے 2 پتھر اٹھائے ہیں, کعبے کی چھت پر آیا ہے, ان پتھروں کو آپس میں ٹکرایا ہے, وہ خاکستر بن گئے ہیں, پھر ان کو ہوا میں اچھالا ہے. مکی اور مدینے کے ہر گھر میں اس کی خاکستر گری ہے. مولا حسن نے کہا بابا پوچھ سکتا ہوں اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا ویسے تو میرا بیٹا یہ اللہ ہی جانتا ہے, لیکن جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے آج تیرے بابا کی شہادت ہو جائے گی اور مکہ مدینہ میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس میں میری سب ماتم نہ بچھے, ماتمیوں سن سکو گے. کہا بابا پوچھ سکتا ہوں کہ وہ وقت کب آئے گا؟ کہا مجھے نانا آپ کے نانا نے بتایا ماہ سیام کا دوسرا عشرے کے آخر میں. کہا بابا مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہا مجھے اکیلے جانے دو, تجھے میرے حق کی قسم واپس چلے جاؤ, بہنیں اکیلی ہیں. حسن جب واپس آئے بی بی زینب کہتی ہے پھر ہمارا سونا کیا, ہم تو اسی انتظار میں تھے کہ کب خیر کی خبر آتی ہے. مولا ان کو پردیس میں یتیم کیا مگر پھر بھی بہنوں کے پاس بھائی موجود ہیں, کوئی رونے سے روکنے والا نہیں ہے. کاش شام کو دیکھتے شام غریبا جب آپ کی بیٹیاں بھائیوں کی لاشوں پہ رونا چاہتی تھی, کوئی رونے نہ دیتا تھا. اللہ لعنت اللہ.